اسی کڑی میں سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا کیسے ہو. تو ظاہر سی بات ہے رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے. ٹھیک، تو چاند دیکھنے کے مسائل سے میں بات کی ابتدا کروں گا اپنی، کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے یاد رکھیے ایک تو یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل پر عوام کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسائل خواص کے ہوں گے، خاص لوگوں کے ہوں گے، علماء کے ہوں گے، یہ ہلال کمیٹیوں کے ہوں گے، دارالخزات کے ہوں گے، دارالفتاح کے ہوں گے، جو لوگ طے کرتے ہیں مسائل کی چاند دکھا یا نہ دکھا. لیکن یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی بالخصوص جو میری کوشش ہوگی وہ اس لیے ہے کہ عوام اپنے آپ کو اس مسئلے میں ڈال کر خامخواہ کے علماء کو پریشانی میں ڈالتی ہے اور اپنے نفس کو پریشانی میں ڈالتی ہے، اس لیے کہ ہر فرد کو علم نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو ہم کیا کریں، اس مسئلے سے اپنے آپ کو مستثنا رکھیں، اور جب اعلان ہو جائے حکومت کی جانب سے، یا حکومت نہیں ہے تو جو دارالخزات ہوتا ہے، مسلمان کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک، ایک ملک کے اندر اپنی جو ہے مسلمانوں کی کمیٹی ہوتی ہے، پرسنل لا ہوتا ہے، وہ اعلان کر دے تو ہم اپنے روزوں کو شروع کر دیں. ٹھیک، اور انہی کے اعلان پہ اپنے روزوں کو ختم کر دے، مطلب عید کو بھی منا لے. خامخواہ اگر ہم تمام لوگ شامل ہوں گے ان مسائل میں تو بہت مشکل ہوں گی. یاد رکھیں جیسا کہ آج ہوتا ہے، چاند دکھا یا نہیں دکھا، اس پہ جتنا بڑا فتنہ مچتا ہے میں سمجھتا ہوں کسی اور مسئلے پہ نہیں ہوتا ہے، دکھا یا نہیں دکھا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند دکھا کے ہی چھوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا بولنا ہی ہے. دونوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اس حد تک کی بات چلی گئی کہ کارپوریٹ جو میڈیا ورلڈ جو ہوتا ہے، جو تجارتی جو صنعت کار لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عید کا چاند متعین ہو، طے شدہ ہو. وہ مسلمان لوگوں پر، ان کے علماء پر پریشرائز کرتے ہیں کہ بھائی چاند دکھاؤ، اس لیے کہ اگر مسلمان کی عید میں آگے پیچھے مسئلہ ہوا تو آدھی تجارت کا ان کا نقصان ہوتا ہے. مانا چاند رات کو اصل تجارت ہوتی ہے لوگوں کی. تو اس میں مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی وہ بکثرت شامل ہے جو چاہتے ہیں کہ مسلمان عید طے کر لے گی کب ہو، چاند کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہے، تاکہ ہمارے بزنس پہ کوئی آنچ نہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں وہ چاند دکھانے کی جو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاند دکھ گیا بول کر اعلان 8-9 بجے سے پہلے ہو جائے، تاکہ مسلمان نکل کر سامان خریدے اور فروخت کرے. ورنہ اگر یہ لوگوں نے گڑبڑ کیا اور 12 بجے کے بعد اعلان ہوا تو ان کی آدھی تجارت مار کھا جاتی ہے. تو چاند دکھوانا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا عوام اس مسئلے میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے، علماء پر، خواص پر، ذمہ داروں پر چھوڑ دے. وہ اعلان کریں گے، اس کے اعتبار سے ہم کام کر لیں گے. ہر شخص فرد شامل ہوں گا تو پھر سب کو چاند دکھتے ہیں. یہاں ہر شخص اسی گواہی دینا چاہتا ہے، اور کتنے مسائل ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے ذمہ داران ہوتے ہیں. ہم ان ذمہ داران پر یہ بات چھوڑ دیں، وہ چاند دیکھ کر ہمیں بتا دیں گے کہ روزہ کب شروع کرنا ہے، اور بتا دیں گے کہ عید ہمیں کب کرنا ہے. لیکن مختصر سے کچھ باتیں سب علم کے لیے آپ کے سامنے رکھوں. یہ باتیں اس لیے بھی کہنا پڑ رہی کہ عوام شامل نہ ہو. میڈیا بہت آسان ہو چکا ہے، کمیونیکیشن بہت جو ہے آسان اور سستا بھی ہو چکا ہے. تو فوراً اگر کوئی مسئلہ بے درپیش ہوتا ہے کہ میں یہاں اورنگ آباد میں بیٹھے بیٹھے جو ہے دلی فون لگا، بھائی تمہارے پاس چاند دکھا گیا، حیدرآباد فون لگا رہا ہوں تو واپس دکھا گیا، بمبئی فون لگا رہا ہوں، سعودی عرب فون لگا رہا ہوں. بھائی چاند تو بہت سے مقامات پر دکھیں گا دنیا میں، سوال یہ میرے مقام پر دکھا کیا؟ سعودی عرب میں چاند دکھیں گے مجھ سے پہلے دکھیں گے. ٹھیک، یہ تو مسئلہ ہوگا. ہمیں اپنے علاقے کا اعتبار کرنا ہے، تو یہاں کی لوکل کمیٹی ہمیں بتائیں گی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. لیکن بہرحال کچھ مخصوص باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی بیان کر دیتا ہوں. رمضان کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے، اور چاند دیکھ کر جو ہے افطار کریں، مطلب چاند دیکھ کر شروعات کرے اور چاند دیکھ کر روزے کا خاتمہ کرے. ٹھیک، تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائی کہ چاند دیکھو تو شروع کر دو، اور جب چاند دکھ گیا تو جو افطار کر لو، مطلب روزے کو ختم کر دو. ٹھیک، تو یہاں دیکھنے کے الفاظ استعمال، یہ نہیں کہا کہ چاند کوئی دیکھ لے، کدھر دور سے کسی ملک سے خبر آ جائے. ہم کو دکھ گیا ہمارے علاقے میں، ہم نے اپنا روزہ رکھ لیا. جس کا علاقے میں بعد میں دیکھیں گا وہ بعد سے روزہ شروع کریں گے. خود صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں چاند دکھتا دوسرے میں نہیں دکھتا. شام میں چاند دکھ جاتا تو حجاز میں نہیں دکھتا، مکہ مدینہ میں نہیں دکھتا. اور اس کے بعد وہ شام کے ایک دن بعد روزہ رکھتے، جبکہ شام کے لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شام میں اگر خبر پہنچ گئی تو کسی انسان کو بھیج دو یہ بھی خبر پالے اور یہ بھی رکھ لے. ٹھیک، تو بہرحال چاند دیکھے تو ہم روزہ رکھ لے، چاند دیکھ کر افطار کر لے، یہ بالکل صحیح. اسی طرح اگر شعبان کا مہینہ ابار آلود ہو، آخری دن آخری تاریخ ابار آلود ہو، موسم جو ہے بارش والا ہو اور چاند دیکھنا ممکن نہ ہو، تو 30 دن پورے کر لے ہم جو ہے شعبان کے، اور اس کے بعد رمضان شروع کر دیں. سیدھی سی بات. یہ معاملہ رمضان کا ہوگا. رمضان میں اگر ابار آلود موسم ہو اور شک ہے کہ کیا ہے تو ہم رمضان کے 30 پورے کریں گے، پھر عید کر لیں گے. ٹھیک، اسی طرح شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے چاند دکھا یا نہیں دکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ لوگوں کو شک ہوا، شبہ ہوا کہ انہوں نے چاند دیکھا، تو کسی نے کہا یہ تو 3 کا چاند ہے، کسی نے کہا یہ تو 2 کا چاند ہے. جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا کہ کسی نے کہا 3 کا چاند ہے، کسی نے کہا 2 کا چاند ہے، ہم کیا کریں اس مسئلے میں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو جب تم دیکھ لو تو شک میں مت رہو بڑا اور چھوٹا، اس لیے کہ اللہ تمہیں اسے دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، اگر ہم یقینی ہے کہ یہ چاند آج دکھا ہے تو آپ اس پہ شک مت کیجیے بڑا اور چھوٹا ایسا کب ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کمیٹی نے کہا کہ چاند آج نہیں دکھا، چاند اب عید کل منائیں گے. اب ہم نے جب کل عید منائی، ٹھیک ہے، دوسرے دن منائی، تو چاند تھوڑا بڑا دکھا. اب بڑا دکھا تو دیکھو دوسری کا چاند ہے، کل عید ہو گئی تھی.
وہاں فتنہ چالو کہ آج کی درست تھی یا نہیں تھی. ٹھیک، کہ تو چاند بڑا دکھ رہا ہے. رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا اللہ تمہیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا. شک میں نہیں ہونا چاہیے، کسی معاملے میں شک میں شریعت نہیں چاہتی. اللہ بڑا کر دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں. تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اختلاف دیکھا جو تابعین میں ہو رہا تھا تو کہا دیکھو کیا ہوا. تو کہا کسی نے کہا یہ چاند 2 کا ہے، کسی نے کہا 3 کا ہے. تو کہا شک میں مت رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ چاند بڑا اور چھوٹا ہونے شک میں نہ رہو، اس لیے کہ وہ تو اللہ تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ مسئلہ نہ ہو کہ عید کسی نے کہا کل کرو، آپ کے نزدیک عید کل ہونا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں کل روزہ ہوں گا پرسوں عید کرو. جب پرسوں کے دن چاند دیکھیں گے مغرب میں تو بڑا دکھ رہا ہے، اب بولیں گے دیکھو دیکھو یہ تو 2 کا چاند تھا، دیکھو فلاں کر دیے. یا جس دن دوسرے دن روزہ رکھ کر چاند دیکھا 30 جب پورے کیے تو چاند بڑا دکھ رہا ہے، بولیں گے ارے یار کل آج عید تھی اور دیکھو روزہ رکھوا دیا. اختلاف میں نہ جائے، اللہ ہمیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہلال کمیٹی پہ ڈیپینڈ رہیں، یا جو دارالخزات ہوتا ہے یا شرعی کمیٹیاں ہوتی ہے یا پرسنل لا ہوتا ہے وہ اعلان کریں گا، ہم اس اعلان کے مطابق کریں گے. اس لیے کہ عید جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے. میری عید ایک دن پہلے ہو جائیں گے، 10-15 لوگ جا کے عیدگاہ نماز پڑھیں گے، اس کی دوسرے دن ہوگی وہ 4-5 لوگ جا کے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ اجتماعیت والا عمل ہے اور اس کے اندر ہمیں کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو انتظار ٹھیک ہے نا، خامخواہ جھگڑے سے. اس لیے کہ ایسا فتنہ اور فساد ہوتا ہے عید کے نام پر اور چاند دیکھنے کے نام پر کہ اسی کو انتہا نہیں یاد رکھی. اسی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں خود ہمارے شہر اورنگ آباد میں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے. اور چاند دکھوانے کا کچھ لوگ عزائم کر کے آتے کہ آج تو دکھانا ہی ہے، اور کچھ لوگ چاہتے کہ نہیں اب تو 12 بج گیا، نہیں دکھا بھی ہوں گا تو نہیں دکھانا، اس لیے کہ بزنس مار کھائیں گے، اب کل اس کو دکھائیں گے. اور ایسے اختلاف ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہلال کمیٹی کا دروازہ بند کر دینا پڑتا ہے ورنہ ایک آدھ کی جان چل جائیں گے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو یہ تو درست نہیں ہے. کسی کی جان چلی جائے صرف چاند کے لیے تو کیا فائدہ ایسی عید کا؟ تو فائدہ ہوگا ایسی عید منا کے لڑ رہے ہیں. اور اگر کوئی شہادت لا لے اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، چونکہ مغرب کے وقت مطلب افطار کے وقت بھی مغفرت ہو رہی ہے، ہر رات مغفرت ہو رہی ہے، تو خوب دعائیں کریں. اور یاد رکھیے رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ آنا اور دعاؤں کو سننا یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ سال بھر چلتے رہتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر تیسرے پہر رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں انسانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے تہجد کی خاص طور سے. ویسے تو آپ نے عشاء کی بات بھی پڑھی، بیچ رات میں پڑھی اور آخری وقت میں زیادہ پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا. بلکہ ایک روایت کے اندر جو حسن درجے کی روایت ہے جامع جو ہے ترمذی کی، اس میں تو یہ بھی ہے جو شخص رات میں اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے. دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے، دعائیں سنی جاتی ہیں. دعا کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں. سجدے میں دعا، نماز کا سجدہ ہی مراد، نفلی نمازیں پڑھیں سجدوں میں دعائیں کریں. کثرت سے دعا قائدوں کے اندر کریں جو ثابت ہے، اور دیگر دعائیں جو مختلف ارکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کی. اس کے علاوہ عورتیں ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ تو ساری چیزیں عبادت کی، اس کے علاوہ جو ہے دعاؤں کے لیے کوئی پاکی اور ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں. دعا کے لیے کوئی نہیں کہ آپ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی پاکی اور ناپاکی نہیں، ہر حال میں دعا ہے، دعا کر سکتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. دعا عبادہ، دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور اپنے میت کے لیے جو مر چکے ہیں. بہت اچھا موقع ہے، ویسے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص موقع ہے. اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں میت انتظار کرتی ہے قبر کے اندر کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے. اسی طرح جس طرح سے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے، میت قبر میں انتظار کرتی ہے اس کے زندہ لوگوں کے دعا کرنے کے لیے کہ کوئی دعا کرے میرے لیے. جیسا ڈوبتا ہوا انسان کا تنکے کو پکڑتا ویسے ہی انتظار کرتی ہو کہ کوئی دعا بھیجے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. اپنے لیے کیجیے، دوسروں کے لیے کیجیے. اپنے لیے دعا کرو گے اس کے فائدے، دوسروں کے لیے دعا کرو گے اس کے بھی فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن دوسرے مومن بندے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ سامنے نہیں ہے اور اس کو بولتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا، تو وہی دعا پر اس کے لیے فرشتے آمین بولتے ہیں. تو میں اس کو اپنی زبان میں بولتا ہوں دعا کرو اور اپنے لیے دعا کرواؤ. آٹومیٹک میں کروں اللہ میرا بھائی بڑا پریشان حال ہے، اس کے مصیبت کو دور کر. تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر. اے اللہ ان کی بچیوں کے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بچیوں کے لیے اس کے لیے آسانی عطا فرما. اے اللہ ان کی تجارت میں جو ہے کمی آ گئی، اللہ اس میں برکت عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا. دعا کرو اور دعا اپنے لیے کرواؤ. کتنا اچھا اصول ہے نا. اور غائبانہ دعا بول کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، غائبانہ کرنے کی فضیلت ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کچھ دعائیں جو رد نہیں ہوتی، میں سے ایک دعا ہے کہ مومن بندے کا دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرنا بغیر بولے چپ کے اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ہوتا ہے. ایسا اہتمام کر لیا آپ دعاؤں کا
اسی کو انتہا نہیں. ہم لوگ دعا میں بڑے کوتا نظر آتے ہیں نا, دعاؤں کا اہتمام کر ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ, اس حد تک کہ کبھی کوئی ایمبولینس کی آواز بھی آپ سنیں تو ضرور دعا کر لینا. اگر اس میں کوئی اللہ تیرا بندہ ہے یا کوئی انسان ہے تو اس کے لیے اگر وہ ہدایت کا مستحق ہے تو ہدایت دے دے اسی بیماری کے ذریعے اس کو, اور اگر جو ہے مسلمان ہے ہدایت یافتہ ہے تو اس کو شفا نصیب کر دے. آواز آپ کو دور سے آ رہی ہے, ہوگا نہیں ہوگا دیکھا جائیں گے, لیکن اگر تھا تو آپ کی کریڈٹ میں آ گیا. فرشتے دعا کرے اللہ اس کے لیے مسئلہ حل کر, اس کی بیماری دور کر, اس کو جو ہے فنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آتی ہے نا کبھی آواز, کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم میں ہے تبھی تو آواز آ رہی ہے. کسی کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے نا, ہاسپٹل, تو آپ دعا کر سکتے ہیں. دعا 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 ہر بار دعا ہے نا. دواخانے سے گزر رہے کوئی دعا, اللہ اتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دے بیچاروں. ہدایت کی جو مستحق ان کو ہدایت دے, جن کو شفا اور رحم کی ضرورت ہے ان کو شفا دے, اور جن کے لیے جو چیز بہتر ہے اس طرف ان کو گامزن کرے, چاہے تو شفا یا چاہے تو موت, جو بہتر ہے. آپ نے محسوس بھی نہیں کیا لیکن کتنے ہزاروں لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہوئے چلے گئے وہاں سے. دعا کے لیے کوئی گھڑی, کوئی وقت, کوئی چیز, کسی کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک معمول بنا لیجیے, کسی کو بھی دیکھا آپ نے دعا کر دیجیے. غائبانہ دعا بولیے مت میں نے دعا کیا, بول سکتے ہیں آپ, کبھی یہ بھی محبت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے, لیکن غائبانہ زیادہ افضل ہے, زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے, تو رمضان کے مہینے کو خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے. جس کا تذکرہ سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر آگے اللہ نے فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا کہا, انس بن مالک اس کے راوی ہے, صحابہ کو آپ نے رمضان سے پہلے جمع کیا. صحابہ جمع ہو گئے, کہا کہ سن لو ایک مہینہ تم پر اب آنے والا ہے, مطلب رمضان سے پہلے اعلان کیا, اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت امپورٹنس کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے, اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا, اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب رہا, اور بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. بد نصیب سے اللہ یہ رات چھین لیتا ہے, اس کو چانس اور موقع گولڈن آفر دیتا بھی نہیں ہے. تو جس نے اپنی زندگی میں شب قدر پائی اور اپنی مغفرت نہ کرا پایا, 1000 مہینے کا ثواب نہ پایا, وہ تو بہت ہی بیکار انسان رہا, بد نصیب رہا, بے نصیب رہا, اور جس کو کہیں پھوٹی قسمت رہی اس کی یہ رات. تو آپ سب پہلے اعلان کریں لوگوں کو جمع کر کے. اب ہمارے پاس اس رات کی کیا اہمیت ہے, میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک عمومی عام بات ہے. ورنہ آپ بولے اور فیض بن ہم کو بولے باہر نکلو, ٹھیک, اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, آپ اٹھ گئے تو مجھے بھاگ جانا پڑے گا یہاں سے, ٹھیک. تو اندازہ لگا اس رات کو ہم کیسے برباد کر دیکھیں. سب سے پہلے تو اس رات کو ہم نے خاص کر لیا, اور وہ کیا ہے 27. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ رات کی تاریخ بتائی گئی تھی اور پھر بھلا دی گئی, 2 لوگ لڑ رہے تھے, آپ نے جھگڑا چھڑایا اور کہا مجھے یہ شب قدر کی ڈیٹ دی گئی تھی, تمہارے جھگڑے نے بھلا دیا. صحابہ نے کہا اب کیا کرنا ہے, سال بھر میں ڈھونڈو جاؤ. صحابہ نے کہا پورے سال میں کتنا مشکل ہوگا, 355 چاند کے اعتبار سے 355 راتیں ناممکن. پھر آپ نے بعد میں کہا اسے رمضان کے مہینے میں ڈھونڈو, 1 مہینہ. پھر ایک اور روایت میں کہا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو, اور آخری روایت جو میں عائشہ فرماتی آپ نے فرمایا آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو, آڈ نائٹس, 21st 23rd 25th 27th 29th, 21 23 25 27 29. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 27. تو میں کبھی کبھار کہتا ہوں طنز کے طور پر, شاید نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انڈینس لوگوں کو سہولت دے دی, بھائی تم لوگ چکر میں جاگنے کی 27 آپ کے لیے. میں عائشہ کہہ رہی ہے ہم جو ہے آخری عشرہ جاگ کر ڈھونڈتے تھے اور ہم کو 27 فکس مل گئی. تو پہلے تو 27 مناتے, جبکہ 5 میں سے کوئی ایک ہے. 27 کو بھی کیسے مناتے, اللہ رحم کرے. کیا بولوں, کپڑے اسی دن خرید لیں گے نا, رات بھر جاگنا تو ہے. مینا بازار بند ہو گیا اچھا ہوا, ورنہ لوگ گھومنے جاتے تھے اس میں. لیکن ابھی بھی مسئلہ وہی ہے کہ چلو کپڑے لے لیں گے, مغرب کے بعد افطار کر کے پھر عشاء کر کے کھانا کھا کے شاپنگ واپنگ کرتے ہوئے پھر سحر کرتے ہوئے, اچھے ریسٹورینٹس کھل چکے اورنگ آباد میں, سحر کرتے ہوئے گھر آ جائیں گے. یہ منائی جا رہی ہے. کچھ جگہ یہ رات کو اس طرح منایا جا رہا ہے کہ سب لوگ مل کر گپ شپ کر رہے ہیں, یا وہ مسالہ تیار کر رہے ہیں. ماشاء اللہ عید آ رہی ہے نا, تو فضیلت تو مسالہ کاٹنے کی اس رات ہے نا, تو مسالہ بنایا جا رہا ہے, تلن ہو رہی ہے, بیٹھے ہیں. کچھ لوگ یہ ہیں کہ گپ شپ میں گزار رہے ہیں, آؤ سہیلی مل بیٹھ کر بیٹھے بات چیت کریں. رات جاگنا ہے, واٹس ایپ بھی ماشاءاللہ ہے, فیس بک تھوڑی دیر یہ بھی یوز کر لیں گے, فلاں رات جا رہی ہے. یہ رات کو ایسے ضائع کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو اہمیت کو سمجھتے ہیں 5 میں سے 5 راتیں کون جاگیں گا, کتنا لمبا ہوتا ہے نا, 5 nights. اوہ, لیکن اگر انہیں سے پوچھا جائے کہ آپ کی آنکھیں آج بہت لال دکھ رہی, کیا بات ہے, گھر میں شادی ہے 15 دن سے نہیں سوئی میں, 15 دن رج جگے, سانچا, ہلدی, مہندی, راتوں کو جاگ کے میں نکالوں.
ارے ماشاءاللہ شادی ہے نا ضروری ہے اس لیے آپ جاگ رہے، فضائل ہوں گے اس کے 1000 شاید ہر رات 1000 مہینے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 10 دن جاگ رہے ہیں۔ کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو مہینہ بیمار کی لیے ہم گزار دیتے ہیں، لیکن یہ ثواب پتہ نہیں کیوں ہم کو معلوم نہیں ہو رہا۔ مطلب کیا ہو گیا، ایک خزانہ ہم کو فری مل گیا تو وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ جس جو کماتا ہے کسی چیز کو تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، فری دے دیا گیا تو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ 1000 مہینے کو آپ کیلکولیشن کیجئے، 83.4 ایئرس کا ثواب صرف ایک رات میں۔ اگر 10 راتیں ایسی مجھے مل گئی، اور ہر بالغ انسان کو 20 سال کا اگر ہو جائے تو 10 راتیں مل جاتی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو 11ویں سال سے لے کر 20ویں سال تک 10 راتیں، 10 راتوں کو ملٹیپلائی کیجیے اب 83.4 سے کتنا ہوتا ہے؟ 830 سال سے اوپر چلا۔ اتنی زندگی ملے گی کیا مجھے اور آپ کو؟ سمپل نہیں ملیں گی نا، بس فائدہ اٹھا۔ اور اگر کسی انسان کو 20 راتیں مل گئی تو 30 سال کی زندگی پایا، تو 1600 سال کی عبادت۔ اب ملٹیپلائی کرتے جائیے آپ اس کو، اتنی زندگیاں نہیں ملیں گی مجھے اور آپ کو۔ اٹھائیے اس رات کو، پلان کیجئے، پری پلان تیاری کے ساتھ۔ رمضان آ گیا، پلاننگ کیا ہے ہماری؟ پلاننگ یہ ہے کہ 5 راتیں جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد پڑھیں گے، اہتمام ذکر اور اذکار کریں گے۔ پلاننگ کرنا ہے ہم کو اس کی، لیکن ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے ہیں۔ پول بنائیے کہ بھائی گھر میں شہر کا انتظام کرنا ہے، آپ لوگ لڑکیاں ہیں، عورتیں، تو آپ کے پیچھے ذمہ ہے، تو پول بنائیے کہ کچھ لوگ عورتیں یہ ذمہ کریں گے ایک رات 21 کو تم کرو، 23 کو ہم کریں گے، 25 کو تمہارا، اور پول کر کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے کرنا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے کبھی زندگی میں ایسا آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ پورا رمضان خالی ہے، یہ فل عبادت کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے جو لوگ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جتنے کام جلد بازی میں، مطلب جس کو کہیں گے بہت کم وقت، جلد بازی نہیں، بہت کم وقت میں اور کم سہولتوں میں ہوتے ہیں، اتنے کام بہت زیادہ وقت اور بڑی سہولتوں میں کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوشن کا ڈیولپمنٹ دیکھیے، شروعاتی دور دیکھیے، اب دیکھیے سہولتیں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں، جب جو کام ہونا آج نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ کوششیں الگ ہوتی ہیں انسان کی سہولتیں کم ہونے سے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو بزی رہیں گے ساری زندگی، آنکھ جب بند ہوں گی، شٹر ڈاؤن ہوگا، ملک الموت دکھ جائیں گے، تبھی شاید فری ہو پائیں گے، لیکن وہ موقع عبادت کرنے کا نہیں رہے گا۔ تو گویا اس کو پلان کرنا ہے، چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اسپیشل ٹائم کبھی نہیں ملے گا زندگی میں۔ جب میں ایجوکیشن کے دور میں تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ جو گرمی کے موسم آتا نا، اس میں رات میں ٹھنڈی ہوا چلتی، تو میں ایسا سوچتا تھا کہ کبھی میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں گا، کبھی اپنے فارم ہاؤس پر جائیں گے ہم لوگ رات میں تاکہ انجوائے، لیکن سیمسٹر سے آ جا رہے تو کبھی فائنل ایگزام سے آ جا رہے تو نہیں کریں۔ پھر سوچے کہ نہیں اپن جب فری ہوں گے، لیکن زندگی نے آج تک موقع نہیں دیا کہ الگ سے آئی کچھ کرے۔ زندگی دیتی ہی نہیں ہے موقع کبھی، مصروفیت انسان کی بڑھتی ہی جاتی۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ خالی وقت کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے۔ یہ اہم ہے۔ تو اب ایڈجسٹمنٹ کیجیے، بس کچھ نہیں، فری ٹائم کبھی نہیں ملے، ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ عورتیں خاص طور سے ان راتوں کو کیسے منائیں، میرا اس پہ پورا ایک عنوان ہے کہ شب قدر عورتیں کیسے منائیں ان کے مخصوص مسائل کے اعتبار سے، آپ اس کو ضرور دیکھیں نیٹ کے اوپر۔ بہرحال تو اس کو منانا ہے ہم کو، ہر کسی کو منانا، اور ہر کوئی منا سکتا ہے، ہر کوئی اس کا ثواب پا سکتا ہے، معلوم ہے۔ بہرحال تو اس رات کو مت چھوڑیے، پلان کر لیجیے، پکڑ لیجیے، جس کے تعلق سے اللہ نے اپنی کتاب میں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ نے اپنی کتاب میں دی اور فرمایا شب قدر کے تعلق سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اتنا جان لو تمہاری سمجھ کے اعتبار سے، تم پورا تو نہیں سمجھو گے لیکن اتنا تو سمجھ لو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہت افضل ہے۔ اور اس رات کو قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے چونکہ آگے قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جبرائیل اور فرشتے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے، اور زمین کو آکیپائی کر لیتے ہیں۔ بہت اہم رات ہے، اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر فجر کے شروع ہونے تک، اور الحمدللہ ابھی اس وقت 10 گھنٹے تقریباً ملتے ہیں ہم کو، ابھی جو ماحول چل رہا ہے 7 بجے 7:15 کو مغرب ہو رہی ہے، اور فجر جو ہے جو ہو رہی ہے 10 گھنٹے کی رات۔ اس میں تلاوت، نماز 2 تو فرض آ جائیں گی، مغرب اور عشاء، اس کے علاوہ تہجد، قیام اللیل جس کو کہیے، اس کے بعد ذکر و اذکار، اور اس کی مخصوص دعائیں بھی جو اس رات کرنی چاہیے، ضرور اس کا ہم اہتمام کریں، یہ بڑی فضیلت۔ اب اس مہینے کی دوسری بڑی فضیلت، اور خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ ہے اس مہینے کو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے چنا، اسی لیے رمضان کو کہا جاتا ہے شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھیے کوئی چیز کسی مہینے میں آئے تو اس کی اس سے نسبت جڑ جاتی ہے، تعلقات جڑ جاتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ نے گھر لیا رمضان میں، تو آپ کہتے ہیں یہ گھر رمضان، ہر رمضان یاد کرتے ہیں آپ، یہ گھر رمضان میں لیا تھا۔ اسی طرح آخری کتاب کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جس منتھ کا سلیکشن کیا وہ کون سا ہے؟ رمضان۔ اس سے اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے بہت گہرا اٹوٹ تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، سب کے لیے. تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو رمضان میں قرآن نازل ہوا. تو رمضان میں کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہو تو ایک قرآن ختم کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے. اور آخری سال جو آپ نے زندگی کا پایا اس میں آپ نے 2 بار قرآن سنایا. تو گویا 1 بار بھی اور 2 بار بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس مہینے کے اندر. تو کم از کم ایسی پریکٹس بنا لیں ہم اور آپ کہ ایک قرآن ضرور ختم کریں گے، ایک قرآن. اور ایک قرآن ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ 30 پارے جو بانٹ دیے گئے ہیں، 30 پارے 30 دن کے اعتبار سے، ہر پارے کے اندر 20-25 یا 30 تک رکوع جاتے ہیں. سسٹم مان لیجئے. مصروف بھی اگر ہر نماز کے بعد 5-5 رکوع بھی آپ لینا شروع کر دیں، اپنے آفس ٹائمنگ میں بھی، کالج میں تھوڑا بہت ٹائم ملے تو بھی ہم قرآن کو ایک پارہ ختم کر سکتے ہیں دن بھر میں. پھر جو بچ جائے رات میں جائے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو تلاوت کر کے اس کو پڑھ لے. یاد رکھیے تو ایک پارہ کر لے تو 30 پارے ہو جاتے ہیں، ایک قرآن ہو جاتا ہے. اور بہت گہرا تعلق. اور ہر رمضان ہم کو اپڈیٹ بھی کرے نا، تو ایک رمضان قرآن پورا پڑھا، اگلے رمضان کچھ ترجمے کی طرف، اگلے رمضان کچھ تفسیر کی طرف. اور ہر رمضان یہ طے کر لے کہ ایک تفسیر اگر ختم کروں گا ترجمے کے ساتھ قرآن کو تو ریویژن بھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہر شخص جانتا ہے، ٹیچرز تو بہت اچھے اس کو سمجھتے ہیں، آپ اگر کسی ایک مخصوص سبجیکٹ کے بھی ٹیچر ہے اور 50 سال سے بھی پڑھا رہے ہوں گے، تب بھی آپ چیپٹر پڑھانے سے پہلے پھر ایک بار کیا کرتے ہیں؟ ریویژن. سب کرتے ہیں، مجھے پتا ہے جتنا اچھا ٹیچر ہوں گا اتنا زیادہ ریویژن کرتا ہے. کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا میں نیند میں سے اٹھ کے آتا پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. ایکسٹراڈنری کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن باقی تمام لوگوں کو ریپیٹ کرنا. چلو ایک بار، ہاں چلو، ارے آپ نے تو اتنے دن سے 10 سال پڑھاؤ یا 20 سال پڑھاؤ یا 100 سال پڑھاؤ، یہ رول ہے اس کا. ریپیٹیشن، ریوائیو کرنا ہی پڑتا ہے. تو کیوں نہ ہم بھی عادت بنا لیں رمضان میں اپنی کتاب کو، قرآن کو ایک بار پورا کیا کیا تھا، تھوڑا سا کبھی کبھار کمزوری آ گئی فلاں، ارے یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، اور آدمی سیٹ. اب رمضان میں جب 30 دن ریڈنگ کی عادت ہو جائیں گی تو غیر رمضان کیا کرنا پھر معلوم؟ قرآن کا ترجمہ رمضان میں ہو گیا، ایک تفسیر اٹھا لینا، ہر سال ایک نئی تفسیر لاتے رہنا. تو ایوری ایئر ایک بار ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد ایک بار پورے سال میں کامنٹری ختم ہو جانا چاہیے. تو زندگی میں ایسا 2-4-5 سال بھی کرے تو کئی تراجیم ختم کر کے ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے، اللہ کی کتاب سے جو ہمارا تعلق، ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا. اس سے کئی گنا مضبوط تعلق ہمارا نظر آتا ہے ناول سے. اتنی موٹی موٹی ناول میں نے دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے، اور خاص طور سے ٹھیک ہے خواتین میں عادت ہوتی ہے، موٹی سرہانے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اٹھے یا چل فلاں مشرق اور یہ اور وہ کئی ہے، پورا پڑھ لیا. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، لیکن اللہ کی کتاب تو اس سے کم ہے اور چھوٹی ہے. مشکل ہوتا، فلاں مسئلہ ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اور اتنی ساری باتیں. اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور بات ختم کر رہا ہوں میں، سب سے بڑی وجہ قرآن نہ پڑھنے کی وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اپنے سے ابھی عمل ہونے والا نہیں. اپنے ابھی گناہ کریں گے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جا کے آئیں گے، پھر نیک بن جائیں گے. یہ پلاننگ ہے سب کی. ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس لیتا تھا، وہاں ایک صاحب جن کے گھر میں درس تھا، وہ آ کر بچوں سے کہنے لگے، اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹے دیکھو تم فیض صاحب آ رہے اور درس سن رہے ان کا. میں ایک نصیحت کر دیتا میری طرف سے، بولے باقی تمہارا معاملہ. بچوں نے بولے ابا بتائیے کیا نصیحت ہے. جو فیض بھائی آتے نا، بولے تمہارے، وہ ان کی زبان ہے، بیٹا باپ سے بات کر رہا، فری لینگویج، بہت باریک باریک پیستے، مطلب بہت ڈیٹیل میں جاتے چیزوں کی، بہت باریک باریک پیستے. بولے وہ جتنا تم کو بتا رہے نا ڈیٹیل میں، بولے تمہاری پکڑ میرے بچوں اتنی بڑھتے جا رہی. بولے اب میرے کو دیکھ لو، بولے میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، میری پوچھ بھی نہیں ہونے والی. بولے تم پڑھ رہے فیض صاحب بہت باریک 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 پیستے جا رہے ہیں، ڈیٹیل میں جا رہے، تو تمہاری پکڑ ہونے والی. میرا کام تھا تم کو بتا دینا. اب میرا ایک کوشچن، اگر یہ ہمارا واقعے میں سوچے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو عمل نہیں کرنا پڑتا، تو میرا ایک کوشچن ہے، روز قیامت سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گا؟ غیر مسلم. ہم کو تو معلوم ہی تھا اللہ تیری کتاب قرآن انٹری. پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو پوچھ نہیں ہوتی. دنیا میں بھی لاگو نہیں ہے. دیکھیے سر میں نے جو ہے سال بھر سبجیکٹ نہیں پڑھا، کوشچن پیپر میں آنسر میں لکھ رہا آنسر شیٹ میں، لہٰذا مجھے پکڑ مت کیجیے میری. تو بولیں گے ٹھیک ہے ریپیٹ کرتے رہو زندگی بھر، مارکس دیں گا کیا؟ نہیں. تو یہ کہاں سے لائیے لاجک؟ سمجھ لیجیے ایک جگہ کرنٹ ہے اور ڈی پی لگا ہوا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ، اور وہاں لکھا ہوا ہے 25,000 وولٹ فلاں، لیکن ایک ان پڑھ جاہل جٹ آدمی جا کے انگلی ڈال دیتا ہے. اب بچ گیا تو اللہ اگر بچا لے تو. ہوش میں آنے کے بعد لوگ ڈاکٹرز پوچھ رہے ہاتھ کیوں ڈالے تھے؟ ارے میرے کو کیا سمجھتا، وہاں کرن ہے لکھا ہوا تھا، کرن کو نہیں سمجھنا کہ میرے کو لگنا نہیں، میرے کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا نا. تو کرن بولیں گے ہاں نہیں تم کو پڑھنا نہیں آتا، جانے دو. ہوگا کیا؟ آپ یہاں سے نکلے ٹریفک سگنل توڑ دیا، پولیس والے نے پکڑ لیا، اور آپ بولے نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا پڑتا. تو پولیس والے بولے اچھا نہیں مانتا کہ میڈم چلے جائیے. وہ بولیں گا جس ملک میں ہوتے ہیں اس کی قانون کا علم ہونا تمہارے لیے ضروری ہے. اب بتائیے
کیا جو قرآن نہیں پڑھیں گا یہ بہانہ اللہ کو دے سکتا میں نے پڑھا ہے تو مجھے چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط فہمی ہے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا۔ ارے پڑھو یا نہیں پڑھو عمل تو کرنا ہی ہے، پوچھ تو ہونے ہی والی ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا، آپ نے اسٹڈیز کیے یا نہیں کیے، ریگولر ایگزامس آ جائیں گے، کوشچن پیپر مل جائیں گا، آنسر تو دینا ہی، نہیں دوں گے تو فیل ہو جاؤں گے۔ اور آخرت کا ایگزام ایسا ہے اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے، ایٹیکیٹی نہیں ہے، اور سال ویسٹ نہ ہو بلکہ آگے آپ کو شفٹ نہیں کیا جاتا، ون چانس صرف۔ یہ دنیا جو ہے 8 سوالات کے لیے بنی ہے، خالی 8 کوشچنس ہیں، ٹھیک ہے؟ میں 8 سوال بتا دیتا ہوں بہت مختصر، پوروں کے آنسر بھی لیک ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دوبارہ چانس کیوں نہیں دیں گا مرنے کے بعد؟ کیوں نہیں دیں گا، اس کا جواب دے رہا ہوں میں۔ 5 اور 3، 3 کب ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے آنکھ بند ہوئی، شٹر ڈاؤن ہوا، اندر گلے میں ڈالے تو 3 سوال کے لیے 2 لوگ آ جاتے، وائوا لینے کے لیے 2 ٹیچرز آ جاتے، جیسے ہمارے پاس ٹیچرز بیٹھے رہتے ہیں نا ویسے وہاں 2 آ جاتے، منکر ایک کا نام دوسرے کا نکیر، اور 3 ہی کوشچن لاتے ہو، ان کے 4تھ ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ تینوں کوشچن آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ من ربو کا، دنیا میں کس کی عبادت کر کے آیا؟ پیدا کرنے والی کی، اپنے دل کی یا اپنی من مانی؟ من ربو کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ کون سے طریقے پہ؟ دین کا معنی ہے طریقہ جس پہ انسان زندگی گزارتا ہے، کس طریقے پہ زندگی گزار کے آیا؟ منمانی تو نہیں کر کے آیا، اپنی دل سے نہیں چل کے آیا۔ اور تیسرا